السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام اللہ کے فضل و کرم سے بخیریت و عافیت ہوں گے۔ اب آئیے آج کی چند اہم خبریں جو کہ راشٹر سہارا روز نامے میں شائع ہوئی ہیں انہیں پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ غزہ میں جنگ بندی اور یرغمالوں کی رہائی کے لیے معاہدے کی کوششیں تیز، سلامتی کونسل میں ایک اور قرارداد پیش۔ غزہ، امریکہ نے اسرائیل اور حماس میں غزہ میں جاری لڑائی روکنے اور یرغمال افراد کی رہائی کے لیے ایک اور معاہدے کی کوشش تیز کر دی ہے۔ امریکی خفیہ ادارہ سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ یورپ پہنچ گئے ہیں، جہاں ان کی اسرائیل اور قطر کے حکام سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، جن میں غزہ میں جنگ پر بات چیت ہوئی ہے۔ امریکی وزیر دفاع لائڈ آسٹن بھی اس وقت اسرائیل میں موجود ہیں، جہاں انہوں نے اسرائیلی فوجی حکام سے حماس کے خلاف غزہ میں جاری لڑائی کی شدت کم کرنے پر تبادلہ خیال کیا۔ 7 اکتوبر سے حماس کے خلاف غزہ میں جاری لڑائی کی شدت کم کرنے پر تبادلہ خیال کیا۔ 7 اکتوبر سے شروع ہونے والی جنگ کو 2.5 ماہ ہو چکے ہیں، لیکن اس کی شدت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ غزہ پر اسرائیل کی بمباری اور زمینی کارروائی مسلسل جاری ہے، جبکہ حماس بھی اسرائیلی فوج پر حملے جاری رکھے ہوئے ہے۔ شمالی غزہ کے مکینوں کا کہنا ہے کہ بمباری سے عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن چکی ہیں اور امدادی اداروں کے رضاکار ہلاک ہونے والے افراد کو اب بھی تلاش کر رہے ہیں۔ دوسری جانب اسرائیل پر جنگ بندی کے لیے عالمی دباؤ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یورپ میں اسرائیل کے بڑے اتحادی ممالک برطانیہ، فرانس اور جرمنی بھی اب اسرائیل فورسز کی کارروائیاں روکنے پر زور دے رہے ہیں۔ غزہ میں گزشتہ ہفتہ سفید جھنڈے تھامے 3 یرغمالوں کی اسرائیلی فورسز کی فائرنگ سے ہلاک ہونے کے بعد اسرائیلی حکومت پر بھی دباؤ بڑھ رہا ہے کہ وہ حماس کے ساتھ ایک بار پھر مذاکرات شروع کرے۔ امریکی حکام بھی اسرائیلی فورسز اپنی کارروائیوں میں عام شہریوں کی بڑی تعداد میں ہلاکت پر مسلسل تشویش کا اظہار کرتے رہے ہیں۔ اسرائیل کے وزیر دفاع نے پیر کو اسرائیلی حکام سے ملاقاتوں کے بعد گفتگو میں کہا کہ یہ اسرائیل کا آپریشن ہے، میں یہاں کسی ٹائم لائن یا شرائط بتانے کے لیے نہیں آیا۔ اب آئیے ہمارے ملک کی خبریں سنیں۔ نئی دہلی، وزیر اعظم نریندر مودی نے لوک سبھا میں 2 نوجوانوں کے کودنے کے واقعے پر اپوزیشن کے بیانات کو اس واقعے کی مانند خطرناک اور جمہوریت مخالف قرار دیتے ہوئے کہا کہ بی جے پی کے آئندہ عام انتخابات میں جیتنے سے پورا ایوان حزب اقتدار کے ارکان سے بھر جائے گا۔ سال 2023 کے لیے بی جے پی پارلیمانی پارٹی کی آخری میٹنگ کے بعد پارلیمانی امور کے وزیر پرہلاد جوشی نے یہاں نامہ نگاروں کو بتایا کہ وزیر اعظم مودی نے
میٹنگ میں تمام بی جے پی ممبران پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ سال کی آخری پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہے۔ وزیر اعظم مودی نے اپوزیشن کے ہندوستانی اتحاد کی آج کی میٹنگ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ آج اتحاد کے کچھ لوگ مل رہے ہیں، ان کا مقصد حکومت کو گرانا ہے، جبکہ ہم سب جو یہاں بیٹھے ہیں ہمارا خیال ہندوستان کے روشن مستقبل کے لیے کام کرنا ہے۔ مسٹر مودی نے بنارس میں سنکلپ ریلی میں شرکت کا تجربہ شیئر کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں کے رد عمل کو دیکھ کر ہمارا اعتماد کئی گنا بڑھ گیا ہے۔ سابق مرکزی وزیر روی شنکر پرساد نے کہا کہ میٹنگ میں وزیر اعظم نے کہا کہ فی الحال حال کے 2.5 بلاک میں بی جے پی ممبران پارلیمنٹ بھرے ہوئے ہیں، لیکن 2024 میں آنے والے الیکشن کے بعد پورا بلاک بی جے پی ممبران پارلیمنٹ سے بھر جائے گا۔ دیکھنا ہے کہ 2024 کے بعد بی جے پی کی کیا حالت ہوتی ہے اور کانگریس کی کیا حالت ہوتی ہے اور دیگر پارٹیاں کہاں کھڑی ہیں۔ 2024 کا الیکشن واقعی ایک دلچسپ الیکشن ہوگا۔ ہندوستان کے ہم لوگوں کی ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے لوگوں کی نظر آنے والے 2024 الیکشن پر پڑی ہوئی ہے۔ یہ ہندوستان کے مستقبل کو ہمیں بتائے گا۔ انشاءاللہ ہندوستان کا مستقبل روشن ہی ہوگا۔ یہ ہمارا ملک ہے، سارے جہاں سے اچھا ہے۔ اس کے ترقی کے لیے ہر ایک سے کوشش ہو رہی ہے۔ ہو سکتا ہے سیاسی پارٹیاں ایسی ویسی باتیں کرتی ہوں، لیکن لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک مضبوط بنے، ہمارا مستقبل روشن رہے۔ انشاءاللہ ہمارا ملک اور بہتر ہوگا اور اس کا مستقبل روشن ہی روشن ہوگا۔ یہی ہم تمام ہندوستانیوں کی دعا ہے۔